أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب بگڑ جائے بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں فرمایا کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا اور اس لیے کہ لوگوں کی خواہشات مختلف ہیں کسی کی کوئی خواہش ہے کسی کی کوئی خواہش ہے تو جب خواہشیں آپس میں ٹکراتی تو ان کے مطابق اگر اللہ پاک حکم دیتے تو سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا اور اس لیے بھی کہ لوگوں کا علم محدود ہے انہیں تو اس پوری کائنات کا بھی علم نہیں اور نہ ہی آنے والے حالات کا علم ہے اس لیے ان کی خواہش پر یا ان کے رائے پر زمین و آسمان کا نظام کیسے چلایا جا سکتا ہے جیسا کہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا انسان تو مختلف معبودوں کو پوجتے ہیں اور اگر زمین و آسمان میں بھی ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا آپ دیکھتے ہیں انسانوں کو کہ وہ سب مل کے بہترین دماغ اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہ ایک قانون بناتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر اسی قانون کو منسوخ کر کے ایک اور قانون بنا لیتے ہیں پھر اس کو منسوخ کر کے ایک اور قانون بنا لیتے ہیں تو انسانوں کا علم اور ان کی صلاحیت محدود ہے جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے تو اللہ کا نظام اس لامحدود علم کے ذریعے چل رہا ہے بل اتیناہم بذکرہم ذکر کے یہاں دو معنی ہیں ایک معنی تو ہے نصیحت اور یہ وہ نصیحت ہے جس کی وہ خود تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس آئے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت آتی تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے فرمایا کہ اب جب وہ ذکر آیا ہے جب وہ نصیحت آئی ہے تو یہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں اور ذکر کا ایک معنی ہے شہرت اور ناموری اور دنیا میں ذکر ہونا فرمایا یہ کتاب دنیا میں تمہاری شہرت اور تمہارے ذکر کا سبب ہے ہر جگہ تمہارا ہی نام ہوگا اگر تم اس قرآن مجید پر عمل کرو ام تسألهم خرجا کیا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں فخراج ربک خیر تو آپ کے رب کی آمدنی بہترین ہے
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ ان سے اپنی دعوت اور تبلیغ کا کچھ معاوضہ طلب کر رہے ہوتے کہ بھئی میری ماہانہ یا سالانہ تنخواہ مقرر کرو، تو اس پر وہ پریشان ہوتے اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے۔ فرمایا آپ تو ان سے کچھ مانگتے نہیں، بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ میں تو آپ سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، تو پھر تمہیں اس دعوت سے کیا پریشانی ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرمایا اللہ کا دیا ہوا رزق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بہترین ہے۔ دنیا کا مال تو چند دن کے لیے ہے، پھر یہ ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق آخرت میں بھی انسان کے پاس رہے گا اور ہمیشہ وہ اللہ کے اس رزق سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے منحرف ہونے والے ہیں۔ فرمایا ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ انہیں کسی غلط راستے کی طرف بلا رہے ہوتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ آپ ہمیں غلط راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر اے میرے حبیب آپ تو انہیں اس راستے کی طرف بلاتے ہیں جو نہایت سیدھا اور کامیاب راستہ ہے، اور جو سیدھا اللہ پاک کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، فرمایا کہ سیدھے راستے سے ہٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہاں مجھے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کام اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر بات کرنے سے پہلے اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھے کہ میری اس بات کا میری آخرت پر کیا اثر ہے اور میرے اس کام کا میری آخرت پر کیا اثر ہے۔ اگر وہ کام آخرت میں فائدہ دینے والا ہو تو کریں، اور فائدہ نہ دینے والا ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ ناقب کا معنی ہے ہٹنے والا، منحرف ہونے والا، بھٹکنے والا۔ فرمایا جن کا آخرت پر ایمان نہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کرتے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم دور کر دیتے اس تکلیف کو جو ان کو تھی، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہتے بھٹکتے ہوئے۔ فرمایا کہ وہ عذاب جو ہم دنیا میں ان پر بھیجتے ہیں، جو تکلیف ہم ان پر بھیجتے ہیں،
اگر ہم اس کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی یہ اپنی ضد اور اپنے انکار کو چھوڑنے والے نہیں، اور اگر ہم ان سے مصیبتیں دور کر دیں، ان پر رحم کریں اور ان کی پریشانیاں دور کر دیں، پھر بھی یہ سیدھے راستے کو مان کر دینے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنی سرکشی میں مزید ڈٹ جائیں گے اور اڑ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کے لیے نہ جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی عاجزی کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک دروازہ کھول دیا، ذا عذاب شدید، جو سخت عذاب والا تھا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک وہ اس میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ باباً ذا عذاب شدید، اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے اور موت کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی۔ پہلا جو عذاب ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اس سے مراد وہ قحط ہے جو قریش مکہ کو برداشت کرنا پڑا اور یہ بھوک سے مرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ اور پھر وہ قحط جو ہجرت کے بعد واقع ہوا اور سمامہ بن اسال نے یمامہ سے گندم کی سپلائی مکہ والوں کو روک دی، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ سپلائی بحال کروائی۔ تو فرمایا کہ ہم اگر ان کو دنیا میں کسی مصیبت میں پکڑ لیں تو پھر بھی یہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ آہوزاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر ایک سخت عذاب والا دروازہ ہم کھول دیتے ہیں، یعنی ان کو موت آ جاتی ہے یا پھر آخرت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آخرت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی توبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمان اور زمین بگڑ جائیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کوئی ان کے درمیان ہے، بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اپنی نصیحت سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ ام تسألهم خرجا، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا معاوضہ بہترین ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بلا شبہ آپ انہیں دعوت دیتے ہیں،
إلى صراط مستقیم، نہایت سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں. وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو وہ اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے. یَعْمَہُونَ، بھٹکتے ہوئے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا. فَاسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ آہذاری کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھول دیا. بابًا ذا عذاب شدید، ایک دروازہ سخت عذاب والا. اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک وہ اس میں نا امید ہو جاتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.